أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا؟ ان کو ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دیا تھا جو اقتدار ہم نے تم کو نہیں دیا، اور ہم نے ان پر زوردار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنا دیں جو ان کے نیچے جاری تھیں. پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتیں پیدا کر دیں. جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت عرب کے مشرکین اس قرآن کے اولین مخاطب تھے. وہ قرآن کریم کی تکذیب کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلط انداز میں پیش آتے تھے، ایذائیں دیتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے. پڑھے لکھے تو نہیں تھے وہ جو پرانی امتوں کے واقعات کتابوں میں پڑھ لیتے. اس وقت تالیف و تصنیف کا دور بھی نہیں تھا کہ کتابیں ہوتی. البتہ یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے. اس سفر میں ان کا گزر یہودیوں پر ہوتا تھا، مدینے کے آس پاس جو یہودی آباد تھے، اور شام میں نصارہ عیسائی آباد تھے. ان قوموں سے مل کر پرانی امتوں کے واقعات، حالات، قصے، سب چیزیں یہ سنتے تھے. اور خود بھی یہ لوگ پچھلی امتوں کی بربادی اور ہلاکت کے نشانات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے پہاڑوں میں تراشے ہوئے گھر ان کے سامنے تھے. تبوک جاتے ہوئے راستے میں پڑتے تھے. کہاں گئے ان گھروں کے بنانے والے؟ کہاں گیا ان کا کر و فر؟ کہاں گئی ان کی ساری تمکنت، سارا اقتدار؟ سب کچھ خاک میں مل گیا. اصحاب فیل کی بربادی اور ہلاکت کا واقعہ تو اہل مکہ کے بچے بچے کو پتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں ان کو یاد دلائی ہیں اور فرمایا کہ جو تم اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو، کیا تمہیں اس بات سے عبرت نہیں ملتی کہ جن لوگوں نے تم سے پہلے یہ حرکتیں کی تھیں ہم نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. ہم نے جو قوت، طاقت، اقتدار، دولت، خزانے ان کو دیے تھے تمہیں تو وہ بھی حاصل نہیں. جب وہ ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکے، ہلاکت سے نہیں بچ سکے، تم کیسے بچ سکتے ہو؟ ان کی حکومت زبردست تھی، مال بھی خوب تھا، بارشیں خوب آتی تھیں، نہریں جاری تھیں، باغات تھے، کھیتیاں تھیں. یہ لوگ ان تمام چیزوں کا نظارہ کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، فخر کرتے تھے. لیکن انہوں نے بے قدری کی، بغاوت کی، سرکشی پر اتر آئے، کفر سے باز نہیں آئے، گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ایک قوم ہلاک ہوئی، اس کے بعد دوسری آئی، وہ ہلاک ہوئی، اس کے بعد دوسری، تیسری آئی. تو تم سے پہلے بہت ساری امتیں آئیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی. کیا تمہیں یہ سب نظر نہیں آتا ہے؟ کیا تمہاری نگاہوں میں عبرت نہیں ہے؟ کیا تمہاری سوچ میں فکر اور نصیحت حاصل کرنا نہیں ہے؟ اولم یروا، کیا نہیں دیکھتے تم یہ سب کچھ جو ہو چکا روئے زمین پر؟ یہ عبرت کی داستان ہے. یہ روئے زمین پر بسنے والے لوگ اور اب ان کا نام و نشان تک نہیں، یہ سب تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟
تو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے لوگوں کو ان تمام چیزوں سے عبرت پکڑنے، نصیحت حاصل کرنے کا گویا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے۔